کراچی کے علاقے لیاری بغدادی میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کے حوالے سے، جس میں ایک رہائشی عمارت گرنے سے ملبے تلے دب کر 3 بچوں اور 9 خواتین سمیت 27 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق تمام جاں بحق افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ 11 زخمیوں میں سے 10 کو طبی امداد کے بعد اسپتال سے فارغ کر دیا گیا، جبکہ ایک مریض اب بھی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ کراچی میں یہ اپنی طرز کا پہلا واقعہ نہیں ہے۔ ناقص تعمیرات، کرپشن اور اداروں کی مجرمانہ خاموشی کے باعث ایسے واقعات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے لیاری واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرائی ہے، جبکہ لیاری میں منتخب MNA نبیل گبول نے سندھ بلڈنگ اتھارٹی پر الزام عائد کرتے ہوئے اسے قاتل ادارہ قرار دیا ہے۔ اسی تمام تر صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے جنید شاہ۔ جنید، سب سے پہلے تو اس واقعے کی ہمیں لیٹسٹ اپڈیٹس فراہم کریں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کیا ریسکیو آپریشن مکمل کیا ہے اور ملبہ جو ہے وہ مکمل طور پر ہٹا لیا گیا ہے یہاں سے؟ جی بالکل، دیکھیے لیاری میں افسوسناک واقعہ جو کہ بغدادی کے علاقے میں پیش آیا تھا، ریسکیو کا کام جو ہے وہ مکمل کر لیا گیا۔ اس سانحے میں 27 افراد جو ہے وہ جاں بحق ہوئے، جبکہ 9 سے زائد جو ہے وہ افراد زخمی ہوئے۔ ریسکیو کی ٹیمیں جو ہے وہ 50 گھنٹوں تک جو ہے وہ بلا تعطل جو ہے وہ ریسکیو کا کام جاری رکھا، تاہم اب جو ہے وہ ریسکیو کا کام مکمل کر لیا گیا ہے، ملبہ جو ہے وہ ہٹا دیا گیا ہے اور جو زخمی تھے اور جو لاشیں تھیں انہیں نکال لیا گیا ہے۔ بات کی جائے مخدوش عمارتوں کی تو خالی لیاری کے ہی علاقے میں 122 مخدوش عمارتیں قرار دی گئی ہیں، جبکہ اس وقت بھی جو ہے وہ آگرہ تاج کالونی میں ایک مخدوش عمارت کو گزشتہ روز سیل کیا گیا تھا اور اس کو خالی کرا لیا گیا ہے۔ تاہم جو اب تک ہمیں جو اطلاعات ملی ہے کہ آگرہ تاج کالونی میں واقع ارہا آرکیڈ کو جو ہے وہ گرانے کا سلسلہ جو ہے وہ اب سے کچھ دیر بعد شروع کیا جائے گا۔ اگر بات کی جائے حکومتی اداروں کی تو یہ بلڈنگ جو ہے جو بغدادی میں جو واقعہ پیش آیا ہے، یہ تقریباً 1 سے 2 روز قبل جو ہے بلڈنگ جو ہے وہ جھولنا شروع ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود جو ہے سندھ حکومت کی جانب سے نہ ہی جو ہے وہ اس بلڈنگ کو خالی کرایا گیا اور نہ ہی جو ہے وہ یہاں پہ موجود رہنے والے خاندانوں کو دوسری جگہ پہ منتقل کیا گیا۔ اس وقت بھی کراچی کے علاقے لیاری کے اندر 122 ایسی عمارتیں ہیں جنہیں ناقابل رہائش قرار دیا گیا ہے، لیکن حکومت کی جانب سے ابھی تک ان جو عمارتیں ہیں ان کے خلاف کوئی آپریشن نہیں شروع کیا گیا ہے۔ ابتدائی یہی ہوتی ہے کہ جب کوئی عمارت ناقابل رہائش قرار دی جائے تو اس کو پہلے سب سے نوٹس دیا جاتا ہے، نوٹس دینے کے بعد جو ہے وہاں پہ بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کیے جاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اس کو خالی کرانے کا عمل اچھا جنید، ہمیں اسپیسیفکلی اس عمارت کے بارے میں بتائے گا، یہ عمارت کتنا عرصہ پہلے تعمیر کی گئی تھی؟ اور رکن قومی اسمبلی نبیل گبول نے الزام عائد کیا ہے کہ عمارت کی مخدوش حالت کے بارے میں بار بار شکایات کے باوجود سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے اس جانب کوئی توجہ نہیں دی۔ اس بیان میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کتنی صداقت ہے، اس بارے میں بھی بتائیے۔ دیکھیے، نبیل گبول صاحب نے تو یہ الزام SBCA پر عائد کر دیا کہ اس کی ساری ذمہ دار جو وہ SBCA ہے، لیکن یہ ساری ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے، کیونکہ جو یہاں پہ رہائش پذیر جو خاندان تھے وہ کیسے خالی کر دیتے اپنے گھروں کو۔ حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ خالی کرانے سے قبل جو ہے وہ نوٹس دینے کے بعد ان کو متبادل رہائش فراہم کرتی تاکہ وہ یہاں سے نکل کر دوسری جگہ پر منتقل ہوتے، لیکن حکومت کی جانب سے ایسا کوئی اقدام نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ سانحہ رونما ہوا۔ اچھا، کراچی کے اندر یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلڈنگ گرنے کا، اس سے قبل بھی جو ہے وہ بیشتر واقعات ہو چکے، جبکہ اسی سال کراچی میں لیاری کے علاقے میں جو ہے وہ چھت گر گئی تھی، جس کی وجہ سے ایک بلڈنگ جو ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہوئی تھی، لیکن حکومت جو ہے وہ صرف جب یہ سانحہ ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ نوٹس لیتی ہے، جس طرح بالکل نوٹس لیتی ہے، لیکن جنید ہم یہی چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے کوئی افسوسناک واقعات نہ پیش آئیں۔ ضلع انتظامیہ نے یہ کہا ہے کہ لیاری میں 22 عمارتیں ایسی ہیں جنہیں مخدوش قرار دیا گیا، جن میں سے 14 کو خالی کرا لیا گیا، جبکہ 8 عمارتوں کو خالی کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس حوالے سے کیا حکمت عملی بنائی گئی ہے؟ ان عمارتوں میں رہنے والے افراد کو کیا کوئی متبادل رہائش دینے کا منصوبہ بھی زیر غور ہے؟ دیکھیے، جو ہماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق تو جو اب تک جو لیاری کی مخدوش عمارتیں ہیں جو ناقابل رہائش ہیں، اس حوالے سے جو وہ نوٹسز جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں۔ ابتدائی مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ
उन इमारतों में नोटिस जारी किए जाते हैं। जो मखदूश इमारतें होने के बाद वहाँ के जो कनेक्शन होते हैं बिजली के, गैस के और पानी के, वो मुनक़ता किए जाते हैं, फिर उसको खाली कराने का अमल जो है वो किया जाता है। ताहम हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई मुतबादिल जगह फराहम नहीं की गई है जो इमारतें मखदूश करार दी गई हैं उनके रहने वालों के लिए। और ये भी देखने में आया है कि इसी नाअहली और सुस्ती की वजह से जो है ऐसे वाक़यात रोनुमा होते हैं। अगर हुकूमत बर वक्त उनको बिल्कुल, बहुत ही अफसोसनाक हादसा है जो कि पेश आया। बहुत शुक्रिया जुनैद शाह अपडेट करने के लिए।